100 سے زیادہ ممبران عثمان بزدار کو فارغ کرنے والی جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب پاکستان کے اندر ان کرپٹوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام پہ جو مہنگائی کا بوجھ لادا گیا ہے اس بوجھ کو ختم کرنا ہے۔ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے جس طرح گڈ گورننس کے ریکارڈ قائم کیے، ہمیں شرم آتی ہے کہ اس کے بعد جس طرح میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح کرپشن کے بازار گرم کیے گئے، ان تمام کا احتساب بھی ہوگا۔ ہماری پارٹی کی جو مشاورت ہوئی ہے ان کا ایک ایک سکینڈل سامنے لائیں گے، ان کی ایک ایک کرپشن کو پبلک کے سامنے لائیں گے، اداروں میں لے کے جائیں گے اور ان کا کڑا احتساب ہوگا۔ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ جنہوں نے پنجاب کے اندر 4.25 سال سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ نہیں کیا، کوئی ترقیاتی کام نہیں کرایا، کوئی پبلک کو ریلیف نہیں دیا، چاہے وہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، مافیاز کی سرپرستی کرتے رہے۔ اب ان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے اور یہاں پر جو ممبران کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ باقی لوگ بھی جو ہیں اور یہ آج صبح ہم نے جو ہے سائن تو سب کے ہیں جس طرح میں نے بتایا، لیکن یہ ممبران جو سامنے کھڑے آپ کے ان سب نے مل کے یہ ریزولوشن بھی اور یہ ریکوزیشن بھی اور موشن بھی، میں پھر بتا دوں کہ 125 سے اوپر ہمارے ممبران ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے، جنہوں نے مل کر یہ موشن جمع کرائی ہے اور اسمبلی کی ریکوزیشن کے لیے اجلاس کی، وہ بھی 115 سے اوپر ممبرز ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جنہوں نے دی ہے۔ اور سپیکر صاحب آئین کے مطابق 14 دن میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ یہ اجلاس انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں بسات اوپر بھی، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، اور اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف جس طرح پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، سپیکر نیشنل اسمبلی چاہے چیئرمین سینٹ، ان تمام کے خلاف بھی جو ہے نو کانفیڈنس آئے گی۔ اور میں یہ صرف آپ کو پھر باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاریخی مہنگائی، تاریخی کرپشن کے خلاف یہ تمام پارٹیز کا فیصلہ ہے۔ ہم پنجاب کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پنجاب کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا کہ لانگ مارچ کا قافلہ جس طرح اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اس کرپٹ اور ظالم حکومت کے خلاف ہوگا۔ میں اب حسن مرتضیٰ صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی بات کر لیں۔ آئیے جی۔ بہت شکریہ جی رانا صاحب، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہمیں ریکوزیشن کے لیے کتنے ممبرز درکار تھے اور کتنے ممبرز نے سائن کیے، اور اسی طرح نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے اس کے لیے کتنے ممبرز چاہیے تھے، وہ ساری انہوں نے آپ کو تفصیل شیئر کی۔ اور انہوں نے سیاق و سباق کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو نو کانفیڈنس ہے یہ کوئی محض نو کانفیڈنس نہیں ہے، یا یہ کسی کا ہاتھ ہمارے سر پہ نہیں ہے تو یہ نو کانفیڈنس ہم نے موو نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نو کانفیڈنس ہے جس میں ہمیں عوامی تائید حاصل ہے۔ آپ دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں ایک لانگ مارچ کراچی سے شروع ہوا، مزار قائد سے، اور اسلام آباد تک آیا، جو 8-10 دن تک راستے میں لوگ رکے بھی، سفر بھی کرتے رہے اور بالآخر اپنی منزل پر پہنچے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے بھی اسی عوامی تائید کو حاصل کرنے کے لیے اپنا لانگ مارچ سٹارٹ کیا، اور پھر مریم بی بی
اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی وہی لانگ مارچ عوامی تائید کے ساتھ اپنے سفر پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ آج وہ بھی پہنچ جائیں گے اور وہاں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد نو کانفیڈنس ہے جو عوامی تائید کے ساتھ اپوزیشن لائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھرپور طریقے سے کامیاب بھی ہوگا، اور ایک تاریخی شکست اس فاشسٹ حکومت کو، اس فاشسٹ وزیر اعظم کو ہوگی، اس وزیر اعلیٰ کو ہوگی۔ انہوں نے معاشی طور پر تو اس ملک کو دیوالیہ کیا ہی ہے، انہوں نے لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں تو پیسا ہی ہے، انہوں نے اخلاقی طور پر بھی ہماری اقدار کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ کل کی زبان سنیں جو جلسے کے اندر وزیر اعظم بول رہے تھے، اس سے ایسے لگتا تھا کہ یہ کسی قوم یوتھ کا پٹا ہوا مورا تو ہو سکتا ہے، یہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو وزراء کی زبانیں تھی جو منہ کے اندر نہیں جاتی، صبح اٹھتے ہیں تو گالی گلوچ شروع کرتے ہیں اور رات سوتے تک گالی گلوچ اور الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے مہنگائی میں اس عوام کو مار کے رکھ دیا ہے، تو اس کا جواب بھی گالی میں دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ لے آؤ عدم اعتماد کی تحریک، آپ میں ہمت ہے تو لا کے دکھاؤ۔ اور جب ہم لے کے آئے ہیں تو اس پہ پھر ان کا جو زبانیں ہیں وہ منہ کے اندر جانے والی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ایک بات میں اپنے پی ایم ایل این کے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ اگر ہماری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں تو ہمیں کسی کی چادر چار دیواری کا تحفظ اور احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ایک وزیر، وفاقی وزیر وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے خاتون اول کا نام لیا تو میں وارننگ دیتا ہوں بلاول صاحب، ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ او بھائی، آپ سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ بدھا بھائی کا وارث ہمیں اخلاقیات سکھائے گا؟ ہم تو خود اخلاقیات کے ہاتھوں مجبور ہیں اور پابند ہیں کہ ہماری قائد خاتون تھی، اور ہم آج بھی خواتین کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اپنی قائد کا کرتے تھے۔ لیکن تم بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، جو صبح اٹھتے ہو تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کرتے ہو، لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کرتے ہو، جب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہو تو ڈاکو اور چور کر کے مخاطب کرتے ہو۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اس کرسی کا احترام تو ہونا چاہیے۔ تم نے نہ اس چیئر کا احترام چھوڑا ہے، نہ تم نے سیاسی قائدین کا احترام چھوڑا ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ببانگے دول یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ آج کے بعد اگر کسی کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی تو پھر ہم سے نہ کوئی پگڑی محفوظ ہوگی، نہ کوئی دوپٹہ محفوظ ہوگا۔ رانا صاحب دیکھیں، میں نے تو جب صبح ہم نے جمع کرائی تھی موشن، اس وقت بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جس دن یہ ٹیبل ہوگی اور اس پر ووٹنگ ہوگی، 200 سے اوپر کی فگر جو ہے، فگر اس سے بہت اوپر کی ہے، لیکن ہم لوگوں نے آپ کو بہت محتاط بتا رہا ہوں کہ 200 سے اوپر سے زیادہ ممبران اس پر ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یہ بتائیں، آپ کے اور پیپلز پارٹی کے ملا کے جو بن رہے ہیں اور 2 آزاد ارکان آپ کے ساتھ ہیں، 172 بن رہے ہیں، 166 آپ کے ہیں جن میں سے 6 جلیل شرپوری کے ساتھ کھڑے ہیں، 7 ان کے ساتھ ہیں اور 2 آزاد ہیں۔ کتنے پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور پی ایم ایل کیو جو ہے اس کی کس وقت کمٹمنٹ ہے؟ کیا پی ایم ایل کیو جس وقت ٹیبل ہوگی اس وقت آپ کے ساتھ آئے گی، یا فوری طور پہ پی ایم ایل کیو کے آنے کا کوئی چانس ہے؟ اور پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آپ کو ووٹ کریں گے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، آپ کے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن 200 سے اوپر کا نمبر ہوگا، چاہے اس میں پی ایم ایل کیو ہو، چاہے اس میں آزاد ہو، چاہے اس کے اندر پی ٹی آئی ہو۔ پریشان نہ ہو،
इंशाल्लाह बुजदार का और इमरान का जाना ठहर चुका है। इधर से बारी बारी राणा साहब ये फरमाएं कि पंजाब के अंदर एक बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर नज़र थी वो ये थी कि पीपल्स PMLN और PMLQ ये किस तरह से आगे चल सकेंगी। बहुत सी रिजर्वेशंस थी कि अगर परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया तो मुस्लिम लीग नून डैमेज होगी। क्या अब ये आपके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो चुके हैं? देखें, माजी को उठा के देख लें, जिस जमात को जनरल मुशर्रफ ख़त्म नहीं कर सका, जिसको माजी में चलने वाली तमाम साजिशें ख़त्म नहीं कर सकी, ये पार्टी क़यादत ने और ये पाकिस्तान के मुफाद में, चाहे वो कोई भी जमात है, आज अगर कोई सोच रहा है, आज अगर कोई इस हुकूमत के ख़ात्मे का सोच रहा है और नए इत्तेहादों का सोच रहा है, तो वो इनका रवैया देख के सोच रहा है, इनका किरदार देख के सोच रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी के जो बड़े हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, PDM के अंदर मौजूद और PDM से बाहर की जमातें, इनकी मुशावरत से फैसले हो चुके हैं। आइंदा चंद दिनों में आपको उन पर अमल हो